اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام وعجل فرجہم۔ ہمارا درس آج کا اس امر کے بارے میں ہے کہ جو غیر وجوب کے لیے ہے، یعنی جو امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا۔ مثلا کس شرط کے ساتھ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو اس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ عالی سے دانی کی طرف ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کوئی ایسا قرینہ نہ پایا جاتا ہو جس سے کیا جو امر کو موڑ دے وجوب سے استحباب یا مطلق الجواز کی طرف۔ اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے تو پھر امر دلالت کرے گا جواب وجوب کے بجائے، واجب کے بجائے مطلق جواز یا استحباب پر۔ تو اب اس کو مثلا ایسا کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے کہ جب امر جواز پر دلالت کرے مطلق الجواز پر، یا امر استحباب پہ دلالت کرے۔ مثلا پھر پیش کی ہے استحباب کے لیے مثلا حدیث اغسل وجہک مرۃ فریضۃ واخری اسباغا، اپنے چہرے کو دھو ایک مرتبہ واجب اور دوسری مرتبہ مستحب۔ مثلا تو یہ روایت دلالت کر رہی ہے استحباب پر کہ دوسری مرتبہ چہرہ دھونا مستحب ہے وضو میں۔ قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آ رہی ہے سیاق فریضہ میں، تو سیاق فریضہ میں آ رہی ہے، تب یہاں پر جو اسباغ ہے مستحب پر دلالت کر رہا ہے۔ مطلق الجواز کے لیے مثلا جیسے اللہ عز و جل کا سورہ بارکہ مائدہ میں یہ فرمان مبارک کہ آیت نمبر 2 میں اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ یہ کب ہے کہ جب اس سے پہلے اللہ عز و جل نے، مولا سبحانہ و تعالی نے حالت احرام میں شکار کو منع فرمایا ہے۔ مثلا جیسے آیت نمبر سورہ مبارکہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 96 ہے، وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اللہ عز و جل نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے کس چیز کو؟ خشکی میں شکار کو، خشکی کے شکار کو حرام قرار دیا۔ کب؟ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک تم حالت احرام میں رہو، یعنی جب تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے پر شکار حرام ہے۔ تو اب اس کے بعد مثلا یہ حکم آگے منع ہو گیا، لیکن جو یہ آیہ شریفہ ہے اذا حللتم، یعنی جب حرام احرام میں ہو تو حرام ہے تمہارے لیے شکار کرنا، لیکن اذا حللتم فاصطادوا، لیکن جب تم احرام کھول دو تو پھر تم شکار کرو۔ تو یہاں پر شکار نہ واجب پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ شکار کریں، اور نہ ہی استحباب پہ دلالت کر رہا ہے، بلکہ مطلق الجواز پہ دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار حرام ہے، لہذا اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے کہا جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر واجب نہیں ہے بلکہ مطلق الجواز ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مطلق الجواز ہے۔ آئیے الامر لغیر الوجوب، امر جو ہے وہ غیر وجوب کے لیے کہاں ہوتا ہے، کب دلالت کرتا ہے؟ واجب کے علاوہ، یعنی امر جو ہے وہ ظاہر کس چیز میں؟ وجوب میں، لیکن امر وجوب کے علاوہ کب دلالت کرتا ہے؟ کسی اور چیز پر۔ کہہ رہے ہیں ومن امثلۃ الامر لغیر الوجوب، مثالیں امر کی غیر وجوب کے لیے۔ مثلا نمبر 1 للاستحباب، استحباب پہ دلالت کرتا ہے، مثل اغسل وجہک مرۃ فریضۃ واخری اسباغا، اپنے چہرے کو دھو ایک مرتبہ واجب، فریضہ واجب، واخری اسباغا، دوسرے مستحب۔
الروایت الدالہ علی استحباب غسل الوجہ، یہ روایت دلالت کر رہی ہے کس بات پر؟ چہرے کے مستحب ہونے پر، یعنی چہرہ دھونا مستحب ہے. ثانیتاً فی الوضوء، یعنی غسل الوجہ ثانیتاً، دوسری مرتبہ چہرہ دھونا مستحب ہے. فی الوضوء، وضو میں. بے قرینت، کیا قرینہ ہے؟ اس قرینے سے. بے قرینت مجیئہا، کیونکہ غسل الوجہ اس باغ آیا نا، غسل الوجہ مردن فریضتاً و اخرى اس باغن، بے قرینت مجیئہا فی سیاق فریضہ و اس باغ. ٹھیک. نمبر 2 للجواز، جواز کے لیے، یعنی امر مطلق جواز کے لیے ہے. مثل اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں یہ ارشاد ہے. آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے. الآیہ الدالہ، الآیت الدالہ علی ترخیص و مطلق الجواز، یہ آیت شریفہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. یہ آیت شریفہ دلالت کر رہی ہے ترخیص پر اور مطلق الجواز پر. کس چیز پر؟ ترخیص اور مطلق الجواز. ترخیص یعنی آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، اور مطلق الجواز یعنی جائز ہے. صحیح. جی کہیں کہ لبرودہا کیسے ادا کر رہی ہے؟ لبرودہا اس لیے کہ یہ وارد ہوئی ہے بادل منع کے بعد من الصید، شکار سے، یعنی پہلے شکار کو اس سے پہلے شکار کو منع کیا گیا ہے. حال الاحرام، کب منع کیا شکار کو؟ جب حالت احرام میں ہو. الذی تضمنت ہو، جو لیے ہوئے ہے اپنے ذمہ میں الآیات الکریمہ التالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام ہے تمہارے اوپر شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو. لأنہ، اس لیے کہ لا دلالت فی الی نوع الحکم، اس لیے یہاں پر کوئی دلالت نہیں نوع حکم پر. یعنی اذا حللتم فاصطادوا، شکار کرو. اگر واجب تھوڑے ہوگا، یہاں جو ہے وہ مستحب نہیں، شکار کرنے کو مستحب ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ کیا، چونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے اوپر شکار حرام ہے. اب احرام کھول دیا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ یعنی شکار کر سکتے ہیں، یعنی واجب ہے یا مستحب ہے، یعنی یہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہے. تو آج کے ہمارے اس درس میں یہی خلاصہ ہے اس درس کا کہ امر جو ہے، یعنی جو ہم نے گزشتہ دروس سے ہم اس بات کو بتاتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے. لیکن کیا اس کے شرط و شروط ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ طلب عالی سے دانی کی طرف ہو، یعنی بڑا چھوٹے سے طلب کرے. دوسرے یہ کہ امر خالی ہو ان قرائن سے کہ جو امر کو موڑ دے واجب سے مستحب کی طرف یا مطلق الجواز کی طرف. اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا ہے تو پھر امر وجوب پہ دلالت نہیں کرے گا، بلکہ جس بارے میں قرینہ ہے اسی پر دلالت کرے گا قرینے کے اعتبار سے. اگر مستحب پر ہے تو مستحب پر دلالت کرے گا، مطلق الجواز کے لیے ہے تو جواز پر دلالت کرے گا. یعنی استحباب کی بھی انہوں نے مثلا مثال دی کہ جیسے حدیث شریف میں آیا غسل الوجہ کا مرتن فریضتاً واخری اسباغاً، تو یہ وعد دلالت کر رہی ہے کہ دوسری مرتبہ وضو میں چہرہ دھونا مستحب ہے کیونکہ یہ سیاق فریضہ میں آیا ہے. مطلق الجواز پہ مثلا دلالت کرتا ہے اذا حللتم فاصطادوا، سورہ مبارکہ کی سورہ مبارکہ ہے
مائدہ کی آیت نمبر 2. جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. تو شکار کرنا واجب تھوڑا دیا، بلکہ کیونکہ یہ اس آیت کے بعد آیا ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پر شکار کرنا حرام ہے. اور اب جو ہے یہ حکم آیا، آیت شریف آئی اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شکار یہاں پر نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ جو منع کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، تو جب حالت احرام سے آپ باہر آ جاؤ، جب احرام کھول دو، جب آپ احرام پہنے ہوئے نہ ہو تو آپ شکار کرو، یعنی کر سکتے ہو. کرو یعنی کر سکتے ہو. فاصطادوا یعنی آپ شکار کر سکتے ہیں. اب آپ کے اوپر شکار کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ آپ شکار کر سکتے ہیں. یہ آج کا ہمارا درس ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ النواہی آنے والے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.